بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب قطع السرقة، چور کے ہاتھ کے کاٹنے کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقطع ید السارق الا بربع دینار فصاعدا، فرمایا کہ چور کا ہاتھ اسی صورت میں کاٹا جائے گا جبکہ اس نے چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی مالیت کی چوری کی ہو۔ یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کی دلیل ہے کہ چوتھائی دینار سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ گویا ان کے نزدیک نصاب سرقہ جو ہے وہ اس کی کم سے کم مقدار چوتھائی دینار ہے، یعنی ایک درہم کے 4 حصے کیے جائے، ان میں سے ایک حصہ اگر چوری کر لے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے تحت بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور اس مسئلے میں علماء کے جو اختلافی اقوال ہیں ان کو نقل کر کے حنفیہ کے مسلک کو بڑی مضبوط دلیلوں سے ثابت کیا ہے، اور حناف کا مسلک یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ 10 دینار ہے، 10 دینار سے کی چوری اگر کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یا اس سے زائد کی چوری کرے، اگر 10 دینار سے کم کی چوری کرے گا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید سارق فی مجن ثمانۃ ثلاثۃ دراہم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کے چرانے پر جس کی قیمت 3 درہم تھی چور کا دایاں ہاتھ کٹوا دیا۔ تو چور کا ہاتھ نبی علیہ السلام نے 3 درہم کی ڈال کی چوری کے بقدر، ایک ڈال جس کی قیمت 3 درہم کے بقدر تھی اس کی چوری پر ہاتھ کٹوا دیا نبی علیہ السلام نے ایک چور کا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا چور پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ بیضہ چراتا ہے، یعنی وہ مال چراتا ہے، فتقطع یدہ، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ویسرق الحبل فتقطع یدہ، اور وہ رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ بیضہ یعنی لوہے کی کوئی معمولی سی چیز، اسی طرح رسی چرانے پر بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ ایسے معمولی چیزیں چراتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنا ہاتھ گنوا بیٹھتا ہے۔ تو یہ ابتدائی اسلام میں یہی حکم تھا کہ معمولی چیز کے چوری کرنے پر بھی ہاتھ کاٹا جاتا تھا، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے جو نصاب مقرر کیا وہ 10 درہم کا مقرر کیا کم سے کم۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ ان رافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا قطع فی ثمر ولا کسر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درخت پر لگے ہوئے میوے اور کھجور کے سفید گابے کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یعنی کسی نے کھجوروں کا کوئی خوشہ چوری کر لیا یا درخت سے پھل توڑ لیے تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ رواہ مالک والترمذی وابو داود والنسائی والدارمی وابن ماجہ۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اپنے دادا سے یعنی عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
عن جدی عبداللہ بن عمرو بن العاص، یعنی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ سئل عن الثمر المعلق، نبی علیہ السلام سے لٹکے ہوئے پھل کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی جو درخت پر لگے ہوتے ہیں ان پھلوں کے متعلق پوچھا گیا کہ اگر وہ چرا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرق منه شيئا بعد ان يوفيه الجرين فبلغ ثمن المجنة فعليه القطع. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس شخص نے ان پھلوں میں سے کچھ اس وقت چرائے جب کہ ان کو درختوں سے توڑ کر جمع کر لیا گیا ہو اور ان چرائی ہوئے پھلوں کی قیمت ایک ڈال کی قیمت کے برابر ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. رواه ابو داود والنسائی. ڈال یعنی 3-4 درہم کا ہو، 3-4 درہم کے پھل ہو تو اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ بھی شوافی ہی کی دلیل ہے. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين المكي ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ ابو حسین مکی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قطع فی ثمر معلق، نبی علیہ السلام نے فرمایا درخت پر لگے ہوئے میوے، ولا حریصۃ جبل، اور اسی طرح جانوروں پر پہاڑوں پر چڑھے ہوئے جانوروں کے مقدمے میں، یعنی ان کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یعنی کہ کوئی کسی کا جانور پہاڑ پر چلا گیا اور وہاں پر کسی نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا، اسی طرح کسی کے درخت کے پھل کاٹ لیے تو ایسی صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. الگ سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. فِإِذَا أَوَاهُ الْمِرَاحُ وَالْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمَجِنِّ. ہاں اگر کوئی شخص کسی پہاڑی جانور کو جانوروں کے بندھنے کی جگہ لا کر باندھ دے یا میوہ خوش ہونے کے لیے کھلیان میں جمع کر دے تو اس کی چوری میں قطع ید کی سزا دی جائے گی، یعنی پھر چوری کرنے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر وہ اس کی قیمت ایک ڈال کی قیمت کے بقدر ہو، یعنی ڈال کی قیمت تک پہنچتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا. یعنی وہ جانور کسی نے آ کر پہاڑی جانور کسی نے پکڑا اور لا کر اس کو اپنے پاس باندھ دیا، ذبح کر دیا، پھر کوئی دوسرا شخص آیا اور بندھے ہوئے جانور کو پکڑ کے لے گیا اور اس کو ذبح کیا تو پھر اس شخص کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو بندھے ہوئے جانور کو لے کر گیا. اسی طرح پھل اگر کسی نے اپنے کھلیان میں رکھے ہوئے ہیں خوش ہونے کے لیے، درخت پر نہیں لگے، درخت سے توڑ دیے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر ان پھلوں کو چوری کر لیا تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن فتویٰ اور مسلک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کم سے کم 10 درہم کی چوری اگر ہو تب کاٹا جائے گا. باقی حدیثیں مختلف ہیں. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المنتہب قطع ومن تہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لٹیرے کی سزا قطع ید نہیں ہے، یعنی جو ڈکیتی کرے، لوگوں کو کا مال سریعام ان سے لوٹ لے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، اور جو شخص لوگوں کو لوٹے وہ ہم سے نہیں ہے، یعنی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ راستہ نہ ہم نے بتایا اور نہ اس پر چلنے کا، بلکہ ہم سے ممانعت کرتے ہیں. رواہ ابو داود، یعنی وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے دیگر مسلمانوں کو بدنام نہ کیا جائے. وعنہ حضرت جابر ہی سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیس علی خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع. فرمایا کہ خیانت کرنے والے، اسی طرح لوٹنے والے اور اسی طرح اچک کر لے جانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اچک کر لے جانے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز کھینچ لے
اور بھاگ جائے. رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی. وروی فی شرح السنہ، وروا فی شرح السنہ، یا وروی فی شرح السنہ، شرح السنہ میں روایت ہے کہ ان صفوان بن امیہ قدم المدینہ، صفوان بن امیہ مدینہ آئے، فنام فی المسجد، تو مسجد میں سو گئے، وتوسد رداءہ، اور اپنی چادر کو اپنا تکیہ بنایا، یعنی چادر اپنے سر کے نیچے رکھی. فجاء سارق واخذ رداءہ، تو ایک چور آیا اور اس کی چادر لے گیا. فاخذ صفوان، تو حضرت صفوان نے ان کو پکڑ لیا. فجاء به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. فامرا، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان تقطع یدہ، کہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. فقال صفوان، تو صفوان نے کہا انی لم ارید هذا هو علیہ صدقۃ، میں تو صفوان کہنے لگے انی لم ارید هذا، میں نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی میں اس کو پکڑ کر اس لیے نہیں لایا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے. ہوا علیہ صدقۃ، یہ چادر جو ہے اس کو صدقہ ہے، میں نے اس کو دے دی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہلا قبل ان تأتینی به، آپ نے یہ مجھ سے میرے پاس لانے سے پہلے یہ چادر اس کو صدقہ کیوں نہیں کی، یعنی پہلے دے دیتے، میرے پاس اس کو لاتے ہی نہ. اب جب لے آئے ہیں تو اب تو اللہ کا قانون ہے، اب حد ہے، وہ جاری ہوگی ہر صورت میں، اب کسی شخص کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں، حاکم یا قاضی کے پاس لانے سے پہلے معاف کر سکتے ہیں. وروا نحو ابن ماجہ عن عبداللہ بن صفان، اور اس طرح ایک روایت عبداللہ بن ابن ماجہ نے بھی عبداللہ بن صفان سے روایت کی. ابن ماجہ نے بھی صفان سے اسی طرح کی ایک روایت کی ہے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے. والدارمی عن ابن عباس، اور امام دارمی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس طرح کی. وعن بسرا بن ارطاد، بسرا بن ارطاد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، فرما رہے تھے کہ لا تقطع الایدی فی الغزو. وعلیکم السلام. فرمایا کہ غزوے میں قطع ید کی سزا نہیں ہوگی، یعنی غزوے میں اگر کسی نے کوئی چیز لے لی تو اس کو قطع یدا، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی. رواہ الترمذی وروى الدارمی وابا داود والنسائی الا انہما قال فی السفر بدل الغزو، مگر امام ابو داود اور امام نسائی نے غزوہ کی جگہ سفر کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی روایت میں. وعن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی السارق ان سرق فقطعوا ایدیہ، چور کے بارے میں فرمایا اگر چور چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ثم ان سرق فقطعوا رجلہ، پھر اگر وہ چوری کر لے تو اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے. ثم ان سرق فقطعوا یدہ، پھر اگر چوری کر لے تو اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ثم ان سرق فقطعوا رجلہ، پھر اگر وہ چوری کر لے تو اس کا دوسرا پیر بھی کاٹ دیا جائے. رواہ فی شرح سنہ. تو یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں دلیل ہے. احناف کے ہاں یہ ہے کہ ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹا جائے گا، لیکن اگر دوبارہ چوری کر لے تو اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، اس کے دوبارہ ہاتھ پیر نہیں کاٹے جائیں گے، یعنی اس کو بالکل محتاج نہیں کیا جائے گا. ایک پاؤں اور ایک اطراف سے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور دوسری مرتبہ بایاں پاؤں. لیکن پھر اگر تیسری مرتبہ چوری کر لے تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نہ پاؤں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ اس سے وہ بالکل مفلوج ہو جائے گا، اور شریعت نہیں چاہتی کہ کوئی شخص بالکل محتاج ہو جائے لوگوں کا، اس وجہ سے اس کے دوبارہ دوسرے ہاتھ یا دوسرا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا. وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے کہ جی ابی سارق الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس ایک چور لایا گیا. قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اقطعوه، اس کا ہاتھ کاٹو. فقطع، تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا. ثم جی ابی الثانیہ، پھر اس کو دوسری مرتبہ لایا گیا. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اقطعوه، اس کو کاٹو، یعنی اس کا پاؤں کاٹو. فقطع، تو کاٹ دیا گیا. ثم جی ابی الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ اس کو لایا گیا. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اقطعوه، اس کو کاٹو.
فقطیہ یعنی پھر اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا. ثم جیء بالرابعہ پھر چوتھی مرتبہ اس کو لایا گیا. فقال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اقطعوه فقطیہ کاٹو تو انہوں نے کاٹ دیا. فوتیہ بالخامسہ تو پانچویں مرتبہ لایا گیا, پانچویں مرتبہ اس نے چوری کی. فقال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتلوه اس کو قتل کرو. فانطلقنا به تو ہم اس کو لے گئے. فقتلنا تو ہم نے اس کو قتل کر دیا. ثم اخبرناه پھر ہم نے ثم اشترناه پھر ہم نے اس کو کھینچا. فالقیناه فی بیر اور ہم نے اس کو ایک کنویں میں پھینک دیا. ورمینا علیہ الحجار اور اوپر سے ہم نے اس کو پتھر مارے. رواہ ابو داؤد والنسائی وروی فی شرح السنہ فی قطع السارق. شرح السنہ میں روایت ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اقطعوه اس کو کاٹو. ثم سموه پھر اس کے ہاتھ کو سیگو یعنی سیگنا اس کو کہتے ہیں کہ تیل ابل رہا ہو تو اس کے ہاتھ پر ڈال دیا جائے تاکہ اس سے اس کا خون بند ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ مر جائے, کیونکہ شریعت اس کو مارنا نہیں چاہتی, صرف اس کا ہاتھ کاٹنا چاہتی ہے کہ اس کی سزا صرف یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے, مارنا نہیں. اس وجہ سے گرم تیل سے داغا جائے تاکہ اس کا مرے نہ اس سے. وعن فضالۃ ابن عبید فضالہ بن عبید سے روایت فرماتے ہیں اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارق نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک چور لایا گیا. فقطعت یدہ تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا. ثم امر بها پھر اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے حکم دیا. فعلقت فی عنقه تو اس کے گردن میں رسی ڈال کر اس کو لٹکا دیا گیا. یہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ. لیکن یہ ابتدائی اسلام کے واقعات ہے, بعد میں نبی علیہ السلام نے سارے تمام واقعات منسوخ کر دیے, صرف ہاتھ کاٹنے تک حکم باقی رہا, اور وہ بھی صرف ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹنے تک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, لیکن یہ پہلے کی حدیثیں ہیں, صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرق المملوک فبيعه ولو بنجش فرمایا اگر کوئی غلام چوری کر لے تو اس کو بیچ دو, اگرچہ 20 درہم کے بدلے میں ہی کیوں نہ بیچا جائے اس کو, یعنی بالکل سستا ہی بیچ دو لیکن اس کو بیچ دو, کیونکہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو رکھیں. رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ. الفصل الثالث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہے اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارق نبی علیہ السلام کے پاس ایک چور لایا گیا. فقطعه تو نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا. فقالوا تو لوگوں نے کہا ما كنا نراك تبلغ به هذا, یعنی نبی علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں یہ خیال نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمائیں گے. یعنی جو صحابہ اس کو پکڑ کر لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمائیں گے. قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كانت فاطمہ اگر اس چور کی جگہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی ہوتی لقطعتها تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. رواہ النسائی, یعنی میں کسی حال میں اس کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو معاف کروں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں جاء رجل الى عمر بغلام له, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص اپنا غلام لے کر آئے. فقال اور کہا کہ اقطع یدہ اس کا ہاتھ کاٹو. فإنه سرق مراءۃ اس کا ہاتھ کاٹو مراءۃ لامراتی اس نے میری بیوی کا شیشہ چرایا ہے, یعنی میری بیوی کا آئینہ چرایا ہے اس نے, اس کا ہاتھ کاٹو. فقال عمر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا قطع علیہ وهو خادمکم اخذ متاعکم, فرمایا کہ یہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا کیونکہ یہ تمہارا خادم رہے گا اور تمہاری ہی چیز اس نے لی ہے, کیونکہ آپ کا خادم ہے, اپنے مالک کی چیز لی ہے اور عام طور پر استعمال کرتے ہیں خادم مالک کی چیز کو, تو لہٰذا اس کا ہاتھ اس کی وجہ سے نہیں کاٹا جا سکتا. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یا ابا ذر اے ابا ذر, قلت میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, وسعدیک اور آپ خوش بخت رہے, میں حاضر ہوں.
قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف انت اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف یعنی القبر. فرمائے آپ نے فرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب لوگوں کو موت یعنی وبا اپنے لپیٹ میں لے لے گی، کیا اس وقت تم موت سے بھاگ کھڑے ہوگے؟ یعنی اس وقت تم موت سے بھاگو گے یا صبر اور استقامت کی راہ اختیار کرو گے؟ اور قبر کی جگہ اور گھر یعنی قبر کی جگہ ایک غلام کے برابر ہو جائے گی. یعنی اس وقت وبا کی وجہ سے اتنے کثرت سے لوگ مریں گے کہ قبر کی جگہ ایک غلام کی قیمت کے برابر ہوگی، یعنی جگہ زمین اتنی مہنگی ہو جائے گی دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. قلت میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصبر، آپ پر صبر کرنا واجب اور ضروری ہے. یعنی جہاں پر وبا پھیل جائے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے اور جہاں پر ہو وہاں جانا نہیں چاہیے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت آپ وہیں اسی شہر میں رہے، اس سے بھاگے نہ، صبر و استقامت کی راہ اختیار کریں. قال حماد بن سلیمان، حماد بن سلیمان فرماتے ہیں تقطع ید النباش لأنه دخل على المیت بیتہ. حماد بن ابی سلیمان فرماتے ہیں کہ کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ میت کے گھر میں داخل ہوا ہے، یعنی قبر میں داخل ہو کر اس سے کفن چراتا ہے. رواہ ابو داؤد. لیکن کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، حنفیہ کے نزدیک فتوی اسی پر ہے، باقی یہ حماد بن ابی سلیمان کا قول ہے. باب الشفاعت فی الحدود. حدود وغیرہ کی مقدمے میں سفارش کرنے کا بیان، یعنی یہ سفارش کرنا کہ وہ فلاں مجرم ہے اس کو معاف کر دو اور اس پر حد جاری نہ کی جائے، تو اس طرح کی سفارش وغیرہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کا بیان ہوگا اس باب میں. الفصل الاول، پہلی فصل. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان قریشا اہمهم شان المرأة المخرومیة التي سرقت. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ قریشی صحابہ ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت فکر مند تھے جس نے چوری کی تھی. فقالوا، تو صحابہ نے کہا کہ من یکلم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام کیا حکم جاری کریں گے؟ فقالوا، تو ان قریشی صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور فرمایا کہ ومن یشتری علیہ الا اسامۃ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قریشی صحابہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اس عورت کے مقدمے میں نہیں، پیچھے سے سنے آپ. فقالوا، انہوں نے مشورہ کیا صحابہ نے، قریشی صحابہ نے، من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے بارے میں، اس عورت کا مقدمہ کون پیش کرے گا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یعنی کون بات کرے گا؟ فقالوا، تو صحابہ نے کہا ومن یشتری علیہ الا اسامۃ بن زید، نبی علیہ السلام کے سامنے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بے تکلف بات کرتے ہیں. حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی علیہ السلام ان سے بہت محبت رکھتے ہیں اور ان کا بہت تعلق ہے اسامہ بن زید کے ساتھ، اس وجہ سے وہ بے دھڑک ان کے سامنے بات کرتے ہیں. تو اسامہ بات کریں گے اس عورت کے بارے میں. فکلمہ اسامہ، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا مقدمہ پیش کیا نبی علیہ السلام کے سامنے، کیسے اس عورت نے چوری کی ہے، اب اس کے متعلق کیا سزا دی جائے. یعنی
کہ میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں نبی علیہ السلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کی بات سن کر فرمایا کہ تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو، یعنی تم اللہ کے حدود میں مجھ سے سفارش کرتے ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں. یہ الفاظ کے ثم قام، پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فخطب، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، یعنی کھڑے ہو کر بیان کیا. ثم قال، اور پھر فرمانے لگے انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، فرمایا سنو لوگو، آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے کوئی شریف آدمی، یعنی شریف سے مراد یعنی جس کی دنیاوی عزت اور طاقت ہو، وہ چوری کرتا تھا تو وہ ترکوہ، تو وہ لوگ اسے معاف کر دیتے تھے. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب کوئی کمزور آدمی ان میں چوری کرتا تھا، اقاموا علیہ الحد، تو وہ لوگ اس پر حد جاری کرتے تھے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چوری کرتی، لسرقت، سرقت لقطعت یدہا، اگر وہ چوری کرتی، فاطمہ رضی اللہ عنہ چوری کرتی، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. تو اس لیے اس وہم و گمان میں رہنا نہیں چاہیے کہ کسی کو کسی کی سفارش کی وجہ سے میں معاف کروں گا. یہ اللہ کا حد ہے اور اللہ کا قانون ہر صورت میں لاگو ہوگا، چاہے وہ جو بھی ہو، بے شک میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے حدود جو ہے، اللہ کا قانون جو ہے، وہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام بھی معاف نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اس لیے انہوں نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اللہ کی حدود میں جو ہے مجھ سے سفارش کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ میں فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹتا اگر وہ چوری کرتی. وفی روایت، اور ایک روایت، وفی روایت مسلم، امام مسلم کی روایت میں قالت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت امراتم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کانت امراتم مخزومیۃ تستعیر المتاع وتحجدہ، کہ ایک مخزومیہ عورت تھی، وہ سامان عاریتن لیتی تھی، یعنی کسی سے سامان مانگ لیتی تھی کہ یہ چیز مجھے دے دو، مجھے چاہیے، واپس کر دوں گی. وہ سامان لے کر وہ تحجدہ، پھر اس کا انکار کرتی تھی، پھر لوگوں سے کہتی تھی میں نے آپ سے سامان لیا ہی نہیں ہے. تو ایسی عورت تھی. تو فامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقطع یدہا، تو نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. فتا اہلھا اسامہ، تو اس کے گھر والے یعنی اس کے رشتہ دار اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. فکلموہ، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بات کی. فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے بارے میں سفارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ثم ذکر الحدیث بنحو ما تقدم، پھر آگے حدیث اسی طرح ہے جس طرح کے گزری ہے، یعنی اس حدیث میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی اوپر والی حدیث کی طرح ہی ہے جو ابھی گزری. الفصل الثانی، دوسری فصل. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول، فرما رہے تھے من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد زاد اللہ، ومن خاصم فی باطل وهو يعلم لم يزل فی سخط اللہ تعالی حتی ينزع. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جس شخص نے اللہ کی حدود میں کسی حد کی درمیان حائل ہو کر سفارش کی، یعنی اس کو معاف کرنے کے لیے اس نے کوشش کی اور سفارش کی، فقط زاد اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ضد کر رہا ہے کہ آپ اس شخص کو معاف کریں، آپ نے کیوں یہ سزا دی. ومن خاصم فی باطل وهو یعلم، اور جو شخص کسی ناحق بات میں جھگڑا کرے، اس کو معلوم ہو، کسی ناحق بات میں جھگڑا کرے جو اس کو معلوم ہے کہ یہ بات ناحق ہے اور میں اس پر جھگڑ رہا ہوں، تو لم یزل فی سخط اللہ تعالی حتی ینزع، تو وہ اس وقت تک اللہ کے غضب میں رہتا ہے جب تک کہ اس باطل کام کے بارے میں وہ جھگڑے سے باز نہ رہے، یعنی جب تک وہ جھگڑا ختم نہ کرے تب تک وہ اللہ کی غضب اور غصے میں رہتا ہے. ومن قال فی مومن ما لیس فیہ، اور جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، اسکنہ اللہ،
رد ردغت الخبال، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ ردغت الخبال، دوزخیوں کے کیچڑ پیپ خون وغیرہ۔ رواہ احمد ابو داود وفی روایت للباقی فی شعب الایمان من اعان علی خصومت لا یدری احق ام باطل فهو فی سخط اللہ حتی ینزع۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے جھگڑے میں مدد کرے جس کے حق اور ناحق ہونے کا اس کو علم نہیں، یعنی اس کو معلوم نہیں کون سا حق پر ہے کون سا ناحق ہے، اور بلا وجہ کسی ایک کی سائڈ لے کر جھگڑا کرے، تو جب تک کہ وہ اپنی مدد سے باز نہ آ جائے، یعنی جب تک وہ اس سے باز نہ آ جائے، کسی ایک کی مدد نہ چھوڑ دے بلکہ چھڑانے نہ لگ جائے، تب تک حتی ینزع، تب تک وہ اللہ کے غصے اور غضب میں رہتا ہے۔ تو جب معلوم نہ ہو، اور یا یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ ناحق ہے اس کے باوجود اس کا ساتھ دے، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک حق پر ہے اور دوسرا ناحق ہے، تو اس وقت پھر ذمہ داری یہ ہے کہ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن یہ وہ صورت ہے کہ جب آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ کون سا حق پر ہے کون ناحق۔ وان ابی امیۃ المخزومی، ابو امیہ مخزومی سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا باللص، نبی علیہ السلام کے پاس ایک چور لایا گیا، قد اعترف اعترافا، جس نے اپنی چوری کے اعتراف بھی کیا، ولم یوجد معه متاع، لیکن اس کے پاس کوئی سامان برآمد نہ ہوا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ما اخالک سرقتا، ما اخالک سرقتا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میرا نہیں خیال کہ آپ نے چوری کی ہے، قال بلا، تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال ہے آپ نے چوری نہیں کی، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے چوری کی ہے۔ فعاد علیہ مرۃ او ثلاثا کل ذلک یعترف، تو نبی علیہ السلام نے 2 یا 3 مرتبہ اس کے سامنے یہ بات کہی کہ میرا خیال ہے آپ نے چوری نہیں کی، لیکن ہر مرتبہ وہ اعتراف کرتا تھا کہ اس نے چوری کی۔ تو جب 2-3 مرتبہ اس نے اعتراف کیا، فامر ابھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، فقطیہ، تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا، وہ جی ابھی، اور وہ لایا گیا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہاتھ کاٹنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ وتوب الیہ، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، فقال استغفر اللہ واتوب الیہ، اس نے کہا کہ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم تب علیہ ثلاثا، اللہ اس کی توبہ قبول فرما، 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی هكذا وجدت في اصول الاربعة وجامع الاصول وشعب الايمان ومعالم السنن عن ابي امية وفي نسخ المصابيح عن ابي رسمة بالراء والساء المثلثة بدل الحمزة والجاء۔ فرماتے ہیں کہ مصابیح کے بعض نسخوں میں یہ روایت ابو رسمہ سے مروی ہے، یعنی سا اور را کے ساتھ رسمہ۔ باب حد الخمر، شراب کی حد، یعنی جو شخص شراب کا عادی ہو یا شراب پیتا ہو تو اس کی کیا حد ہے، یا کوئی شخص شراب پی لے تو اس کی حد کیا ہے، اس کو کیا سزا ملے گی۔ تو شراب کی حد یہ ہے، اگر کوئی شخص آزاد ہو اور شراب پیے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر غلام شراب پی لے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو 80 کوڑے جو ہے یہ شراب کی پینے کی سزا ہے، بے شک ایک قطرہ ہی کیوں نہ پیا ہو۔ الفصل الاول، پہلی فصل، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ضرب فی الخمر بالجرید والنعال. نبی علیہ السلام نے شراب نوشی کی حد کھجور کی ٹہنیوں اور جوتوں سے مارا. یعنی شراب کی حد میں نبی علیہ السلام نے کبھی جوتوں سے بھی مارا ہے اور ٹہنیوں سے بھی مارا. یہ ابتدا اسلام میں. اور یا یہ ہے کہ جو لوگ ضعیف اور کمزور تھے تو ان کو جوتوں سے مارا یا کھجور کی ٹہنیوں سے مارا. وجلد ابو بکر 40. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے. ہو سکتا ہے یہ غلام ہو کوئی. وفی روایت اور ایک روایت میں ان سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضرب فی الخمر بالنعال والجرید 40. نبی علیہ السلام شراب کے یعنی نبی علیہ السلام نے شراب کی حد میں جوتوں کھجور کی ٹہنیوں سے 40 جوتے اور 40 ٹہنیاں بھی ماری ہیں. یعنی جو لوگ کمزور تھے تو ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوتا تھا. اور یہ بھی تھا کہ شروع اسلام میں وہ شراب کے عادی تھے, بھی مرتبہ چھوڑ نہیں سکتے تھے, تو اس وجہ سے شروع میں تھوڑی نرمی رکھی گئی. وعن صاحب بن یزید, صاحب بن یزید سے روایت فرماتے ہیں کہ کان یؤتا بالشارب علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امرات ابی بکر وصدرا من خلافة عمر فتقوم عليه بأيدينا ونعالنا وارديتنا حتى كان آخر امرات عمر فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. سائب بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام خلافت میں, حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے خلافت کے ابتدائی دور میں یہ معمول تھا کہ جب کوئی شراب پینے والا لایا جاتا تو ہم اٹھ کر اس کو اپنے ہاتھوں سے, اپنے جوتوں اور اپنے چادروں سے, یعنی چادروں کو کوڑے بنا کر اس کی پٹائی کرتے تھے. حتی کان آخر, یہاں تک کہ آخر امرات عمر, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے آخری دور میں جلد 40 کوڑے مارنے کی سزا دینے لگے. یعنی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑے مارتے تھے, پھر جوتے شوتے وہ ختم کر دیے, پھر 40 کوڑے مارتے تھے, یہاں تک کہ جب شراب پینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. حتی اذا عتوا وفسقوا, یہاں تک کہ جب شراب پینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور سرکشی بڑھ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 80 کوڑے کی سزا متعین کر دی, پھر 80 کوڑے مار جاتے تھے. تو یہی اسی پر احناف کا مسلک ہے کہ شراب نوشی کرنے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. الفصل الثانی, دوسری فصل. عن جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں من شرب الخمر فجلدوه, جو شراب پیے اس کو کوڑے مارو. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه, اگر چوتھی مرتبہ پھر پیے تو اس کو قتل کرو. قال, فرمایا ثم اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك برجل, پھر نبی علیہ السلام کے پاس اس کے بعد ایک شخص لایا گیا, قد شرب فی الرابعہ, جس نے چوتھی مرتبہ بھی شراب پی تھی. فضربه, تو نبی علیہ السلام نے اس کو کوڑے مارے. ولم یقتله, لیکن اس کو قتل نہیں کیا. اس وجہ سے شراب پینے والے کو قتل کیا نہیں جائے گا بلکہ کوڑے مارے جائیں گے بار بار. رواہ الترمذی و رواہ ابو داؤد عن قبیصة بن زویب وفي أخرى لهما وللنساء وابن ماجه والدارمي عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر ومعاوية وابو هريرة والرشید الى قوله فاقتلوه. ان تمام حضرات سے یہ حدیث فاقتلوه تک مروی ہے, آگے مروی نہیں ہے. آگے یعنی جو حدیث ہے کہ ثم اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك برجل قد اشرب في الرابعة فضربه ولم يقتله, یہ حصہ حدیث کا ان حضرات سے مروی نہیں ہے, باقی ساری حدیث مروی ہے. وعن عبد الرحمن بن الازہر, عبد الرحمن بن ازہر سے روایت فرماتے ہیں کہ انی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دیکھ رہا ہوں, یعنی وہ منظر میرے سامنے ہے کہ اذا اوتی ابی رجل, جب نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص لایا گیا, قد شرب الخمر, جس نے شراب پی تھی. فقال للناس اضربوه, تو نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اس کو مارو. فمنهم من ضربه بالنعال, تو ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے جوتوں سے مارا. ومنهم من ضربه بالعصا, ان میں سے بعض لوگوں نے لاٹھیوں سے مارا, ڈنڈوں سے مارا. ومنهم من ضربه بالمیتخا, اور ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے اس کو کھجور کی ٹہنی سے مارا.
قال ابن وهب یعنی الجریدۃ الرطبہ، ابن وہب فرماتے ہیں کہ متیخہ کا معنی ہے کہ جو ہے کھجور کی ہری ٹہنی کو متیحہ کہتے ہیں، یعنی جو سخت لگتی ہے، تو اس سے مارا. ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابا من الارض، پھر نبی علیہ السلام نے کچھ مٹی لی زمین سے، فرما به فی وجهه، اور وہ مٹی جو ہے وہ شراب پینے والے کے منہ پر پھینک دی نبی علیہ السلام نے. رواه ابو داود. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي برجل قد شرب، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اضربوه، اس کو مارو. فمنا الضارب بيده، تو ہم میں سے بعض لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مارا. والضارب بثوبه، بعض نے اپنے کپڑوں سے یعنی چادروں کو گول کر کے اس سے مارا. والضارب بنعله، بعض نے جوتوں سے مارا. ثم بکتوه، ثم بکتوه فاقبلوا علیہ، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بکتوہ، اس کو اب تنبیہ کرو، اس کو سمجھاؤ اپنی زبان سے، یعنی پہلے تو ہم نے مارا، پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو باتوں سے سمجھاؤ. فاقبلوا علیہ یقولون، تو لوگ اس طرف متوجہ ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ متقیت اللہ، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. ما خشیت اللہ، اللہ سے خوف نہیں آتا. ومستحییت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول سے حیا نہیں آتی. فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے کہا کہ اخاذک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے. قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا ہکذا، اس طرح نہ کہو. اللہ تعین علیہ الشیطان، یعنی تم شیطان کی مدد نہ کرو اس کے خلاف، کیونکہ شیطان اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور آپ بھی بددعا دے کر شیطان کی مدد کر رہے ہو، تو ایسا نہ کہو. باقی ایسی بات کرو جس سے اس کو حیا آ جائے اور شراب نوشی سے رک جائے. ولیکن قولو، لیکن اس طرح اس کہو، لیکن ایسا نہ کہو کہ اللہ آپ کو ذلیل کرے، ایسا کہو اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما. اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما. رواه ابو داود. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شرب رجل، ایک شخص نے شراب پی، فسکرا، اور وہ مدہوش ہو گیا یعنی نشے میں ہو گیا. فلقی یمیل فی الفج، تو وہ جومتا چلا جا رہا تھا، یعنی جوم رہا تھا راستے میں، کبھی ایک طرف گر رہا تھا کبھی دوسری طرف گر رہا تھا. فانطلق به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. فلما هذا دار العباس، جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب پہنچا تو انفلتا فدخل علی عباس، تو لوگوں کے جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس پہنچا تو لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر ان سے چمٹ گیا. فدخل علی العباس فالتزمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہو گیا اور اس سے ان کے ساتھ چمٹ گیا. فذکر ذلک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا. فضاحک، تو نبی علیہ السلام ہنسنے لگے. وقال، اور فرمایا کہ افعلها، یعنی وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے چمٹ گیا اور ان سے اپنی سفارش چاہی. تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ افعلها، کیا اس شخص نے ایسا کیا ہے. ولم یمر فیہ بشیء، یعنی انہوں نے حضرت عباس سے پناہ مانگی ہے، ان سے سفارش کا کہا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی سفارش نہیں کی، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس نے راستے میں اس طرح کا کام کیا ہے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ حضرت عباس سے اس نے سفارش مانگی، یعنی نبی علیہ السلام کے چاچا تھے. تو جب سفارش حضرت عباس سے مانگی تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی اور مسکرائے، اور ولم یأمر فیہ بشیء، اور اس آدمی کے متعلق کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، یعنی اس کو کوڑے مارنے کا کوئی حکم نہیں دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عزت اور شرافت کی وجہ سے کہ ان کی لاج نبی علیہ السلام نے رکھی، بلکہ یہ واقعہ مخصوص ہے اس ایک شخص کے ساتھ، یہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو رب العالمین کی طرف سے یہ تھا کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے.
رواہ ابو داؤد۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، ان عمیر بن سعید النخعی، عمیر بن سعید نخعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت علی بن ابی طالب، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنا، یقول فرماتے ما كنت لاقیم علی احد حدا، ہم نے کسی پر بھی حد قائم نہیں کی تھی، فرماتے ہوئے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، فرماتے کہ ما كنت لاقیم علی احد حدا فیموت، فرمایا کہ اگر میں کسی شخص پر حد جاری کروں اور وہ شخص حد کی مار کھانے کی وجہ سے مر جائے تو فاجد فی نفسی منہ شیئا، تو مجھے اس کے مرنے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا اس کے مرنے کی وجہ سے، الا صاحب الخمر فانه لو مات ودیته ذلك، ہاں مگر شراب پینے والے کی بات دوسری ہے، یعنی جو شراب پیتا ہے اس کا الگ معاملہ، اگر وہ حد کی وجہ سے مر جائے تو یعنی 40 کوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے، 40 سے زیادہ کوڑے کھانے کی وجہ سے مر جائے، یا آج کل جو احناف کا مسئلہ ہے کہ 80 کوڑے کھانے کی وجہ سے زیادہ، 80 کوڑے سے زیادہ مزید کھانے کی وجہ سے مر جائے تو دیتہ ذالک، تو فرمایا کہ پھر میں ودیتہ، میں اس کی دیت دوں گا، وذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شراب پینے کی حد سزا متعین نہیں فرمائی، یعنی علی یہ کہتے تھے کہ سزا متعین نہیں فرمائی، یعنی کبھی جوتے مارتے تھے، کبھی لاٹھیاں، کبھی ڈنڈے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ مقرر کر دی ہے 80 کوڑے، متفق علیہ۔ وان ثور بن زید الدیلمی، ثور بن زید دیلمی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان عمر استشار فی حد الخمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب پینے والے کے شرابی کے بارے میں مشورہ کیا صحابہ سے، کہ اس کے حد کے متعلق مشورہ کیا کہ اس کو کیا سزا دی جائے، فقال له علی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ارا ان تجلدوا 80 جلدہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ آپ اس کو 80 کوڑے لگائیں، فإنه اذا شرب سکر واذا سکر هذا وهذا افطرا، حضرت علی فرمانے لگے کہ اس کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے تو بدمست ہو جاتا ہے اور ہذیان بکتا ہے، بکواسات بکتا ہے، اور جب بکواسات بکتا ہے تو بہتان لگاتا ہے، افطرا بہتان لگاتا ہے، جلد عمر فی حد الخمر 80، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40 کوڑے لگاتے تھے حد شراب کی حد میں، رواہ مالک، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ باب ما لا یدعا علی المحدود، جس شخص پر حد جاری کر دی جائے تو اس کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، حد جاری ہوگی بس ٹھیک ہے، باقی اس کو بد دعائیں نہ دی جائے، اس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رجلا اسمه عبداللہ، ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، یقلب حمارا، اس کا نام، اس کا لقب حمار رکھا گیا تھا، کان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام کو بہت ہنساتا تھا، تو اس کو حمار یعنی گدھا کہتے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، نبی علیہ السلام اس کو گدھا کہتے تھے۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، اور نبی علیہ السلام نے اس کو شراب میں کوڑے بھی لگوائے تھے، فوتی بھی یومن، تو ایک دن اس کو لایا گیا، فامر بھی، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، فجلدہ، تو اس کو کوڑے لگائے گئے، فقال رجل من القوم، تو ایک شخص لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی به،
اللہ اس پر لعنت کرے، یہ ہر وقت شراب کے نشے میں اس کو لایا جاتا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تلعنوه، اس پر لعنت نہ بھیجو، فواللہ ما علمت انه يحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو لہذا آپ بدعا نہ دے، لعنت نہ بھیجے، باقی اس کو حد لگ جاتی ہے جب بھی شراب پیتا ہے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا، قد شرب، جس نے شراب پی تھی، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اضربوہ، اس کو مارو، فمن الضارب بیدہ والضارب بنعلہ والضارب بثوبہ، تو ہم میں سے بعض لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مارا، بعض نے اپنے جوتوں سے مارا، اور بعض نے اپنے کپڑے سے یعنی کپڑا گول کر کے مارا۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی۔ فلما انصرف، جب وہ اس کو چھوڑ دیا گیا، قال بعض القوم، تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اخاذک اللہ، اللہ آپ کو ذلیل و رسوا کرے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا هكذا، اس طرح نہ کہو، اللہ تعینوا علیہ، اللہ تعینوا علیہ شیطان، آپ اس کے خلاف شیطان کی مدد کیوں کرتے ہیں، یعنی شیطان بھی اس کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ بدعا دے کر شیطان کی مدد کر رہے ہیں۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے جاء الاسلمی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اسلمی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فشہد علی انفسہ انہ اصاب امراتا حراما 4 مرات، تو اس نے یہ اقرار کیا کہ انہ اصاب امراتا حراما 4 مرات، اس نے یہ کہا کہ وہ حرام طریقے سے ایک عورت کے پاس اس نے صحبت کی ہے، ایک عورت کے ساتھ یعنی زنا کیا ہے، تو 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا، کل ذلک یعرض عنہ، ہر مرتبہ نبی علیہ السلام اس سے منہ پھیرتے تھے، فاقبل فی الخامسہ، تو نبی علیہ السلام 5ویں مرتبہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جب 5ویں مرتبہ اس نے اقرار کیا، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انکتہا، کہ آپ نے اس کے ساتھ جماع کیا ہے، قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں، قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی غاب ذلک منک فی ذلک منہا، واقعتاً اور حقیقتاً ایسا کیا آپ نے، اس نے کہا کہ ہاں، قال کما یغیب المردود فی المقلحہ والرشاء فی البیر، فرمایا کہ اس طرح جس طرح کہ بہرحال اس تمام کا یہی مطلب ہے کہ المردود فی المقلحہ، جس کا سرمیدان میں سرمدانی رکھی جاتی ہے، اسی طرح ڈھول جو ہے وہ کنویں میں غائب ہو جاتا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ آپ نے واقعی طور پر جو ہے جمع کیا، تو اس نے کہا کہ ہاں، قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا حل لا تدری مزنا، کیا آپ کو معلوم ہے زنا کس کو کہتے ہیں؟ قال نعم، تو اس نے کہا جی ہاں معلوم ہے۔ اتیت منا حراما ما یأتی الرجل من اہلی حلالا، فرمایا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو میاں بیوی حلال طریقے سے کرتے ہیں، میں نے حرام طریقے سے کیا۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فما تريد بهذا القول، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے یہ اقرار جو کر رہے ہیں آپ بار بار، اس سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ قال، تو وہ کہنے لگا کہ اريد ان تطهرني، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ فامر به فرجم، تو نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق حکم دیا، تو اس کو رجم کر دیا گیا، یعنی سنسار کر دیا گیا۔ فسمع نبی اللہ رجلین من اصحابی، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے دو صحابہ کو سنا، یقول احدهما لصاحبی، ان میں سے ایک صحابی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ انظر الى هذه الذي ستره الله عليه فلم تدعه نفسه، فرمایا کہ دیکھو اس شخص کو رب العالمین نے اس کا پردہ رکھا تھا، لیکن اس کے جو دل ہے یا اس کی اپنی جان ہے، اس نے اس کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنا پردہ نہیں رکھا، رب العالمین نے اس کا پردہ رکھا اور اس نے اپنا راز فاش کر دیا، نبی علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا۔ حتی رجما، یہاں تک کہ رجما رجم الکلب، اس کو اس طرح سنسار کر دیا گیا جس طرح کتے کو سنسار کیا جاتا ہے، یعنی ایسے اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں ابھی جیسے کتے کو پتھر مارے جاتے ہیں، تو اس نے اقرار کیوں کیا، یعنی وہ اس طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ کتے کی طرح اس کو رجم کیا جا رہا ہے۔
فسکت عنہما، تو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے. ثم سارا ساعتا حتی مر بجیفت حمار شائل برجلہ، تو نبی علیہ السلام خاموش تھے. پھر کچھ آگے چلے ایک گھڑی، تو ایک گھڑی نبی علیہ السلام آگے چلے. نبی علیہ السلام کچھ دیر چلنے کے بعد ایک مرے ہوئے گدھے کے قریب سے گزرے، جس کے پاؤں کے اوپر اٹھے ہوئے تھے، یعنی جسم پھول گیا تھا اور گدھا مرا تھا، پاؤں اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے. تو فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا این فلان و فلاں، فلاں فلاں صحابی کدھر ہیں؟ فقالا، تو وہ دونوں کہنے لگے نحن زان یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول ہم یہاں موجود ہیں، یعنی ہم یہاں پر ہیں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انزلا فکلا من جیفت هذا الحمار، فرمایا کہ اترو نیچے، اس جو گڑھا ہے اس گڑھے میں نیچے اترو اور یہ گدھا جو ہے اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ. فقالا، تو وہ دونوں کہنے لگے یا نبی اللہ من یأکل من هذا، کون شخص یہ گوشت کھا سکتا ہے؟ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فما نلتم من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل منہ، فرمایا کہ جو تم نے ابھی اپنے بھائی کے بارے میں باتیں کی ہے وہ اس گدھے کے گوشت کھانے سے زیادہ مردار اور زیادہ گناہ رکھتی ہے، زیادہ حقیر ہے، زیادہ ذلیل ہے. یعنی تم نے اپنے بھائی کی جو ابرو ریزی کی ہے وہ اس گدھے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ سخت اور بری بات ہے کہ تم نے ایسا کیا. والذی نفسی بیدہ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہ الان لفی انہار الجنت ینغم فیہا، اللہ کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ جو ابھی سنسار ہوا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ ابھی جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، یعنی وہ جنت کی نہروں میں پھر رہا ہے، وہاں غوطے کھا رہا ہے. رواہ ابو داؤد، اور آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. وعن خزیمہ بن ثابت، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصاب ذنبا اقیم علیہ حدود ذلك الذنب فهو کفارۃ، فرمایا جس شخص کوئی شخص اگر کوئی گناہ کرے، گناہ کا ارتکاب کر جائے اور پھر اس گناہ کی وجہ سے اس پر اس گناہ کی حد جاری کر دی جائے تو یہ حد اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اس حد کی وجہ سے وہ گناہ اس کا معاف ہو جاتے ہیں. رواہ فی شرح سنہ. وانا علی جن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من اصاب حدا فعجل عقوبته فی الدنیا، فرمایا کہ جو شخص حد کو پہنچ جائے، یعنی جس شخص کو حد لگ جائے تو اس کی سزا دنیا میں جلتی دے دی گئی ہے، یعنی اس کی سزا معاف ہوگی. فاللہ اعدل من ان یصنع علی عبده العقوبۃ فی الاخرہ، اللہ جو ہے وہ زیادہ عدل کرنے والا ہے اس بات سے کہ وہ اپنے بندے کو دوبارہ آخرت میں سزا دے. نبی علیہ رب العالمین اس کو دوبارہ آخرت میں سزا نہیں دیں گے، یہ ایک مرتبہ جو دنیا میں سزا مل جائے یہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، معاف ہو جاتے ہیں. ومن اصاب حدا فسترہ اللہ علیہ وعفا عنہ فاللہ اکرم من ان یعود فی شیء قد عفا عنہ، اور فرمایا کہ جس شخص کی گناہ پر اللہ پردہ ڈال دے اور اس کو معاف کر دے تو اللہ زیادہ مہربان ہے اس بات سے کہ اللہ اس گناہ میں اس کو دوبارہ لوٹا دے، اس گناہ کی سزا اس کو دوبارہ آخرت میں دے جس گناہ کو رب العالمین نے قیامت دنیا میں معاف کیا ہے. یعنی یا تو رب العالمین دنیا میں سزا دے دیتے تو پھر آخرت میں سزا نہیں دیتے، یا بعض اوقات ایسا کہ رب العالمین معاف ہی کر دیتے ہیں اور پردہ ڈال دیتے ہیں، نہ دنیا میں سزا ہوتی ہے اور نہ آخرت میں، کیونکہ دنیا میں اگر ایک مرتبہ رب العالمین معاف کر دے پھر رب العالمین معاف کیے ہوئے گناہ کی سزا انسان کو دوبارہ نہیں دیتے. رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث قریب. باب التعزیر، یہ باب تعزیر کے بیان میں ہے، یعنی سزا کے بیان میں. تعزیر ایک وہ سزا ہے جو اللہ نے مقرر کی، ان کو حد کہتے ہیں یا حدود کہتے ہیں، اور تعزیر ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو قاضی کی ثوابدید پر ہے، یعنی جن گناہوں میں اللہ کی طرف سے کوئی سزا مقرر نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے اور قاضی اس کی طرف سے سزا دے تو اس کو تعزیر کہتے ہیں. یا علماء اور فقہاء نے وہ سزائے قرآن حدیث سے نکالی ہے قیاس کے ذریعے سے، تو ان سزاؤں کو تعزیر کہتے ہیں.
الفصل الاول پہلی فصل. انا ابی بردہ ابن نیار عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یجلد فوق 10 جلدات الا فی حد من حدود اللہ. فرمایا کہ 7 کوڑوں سے 10 کوڑوں سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائے مگر صرف اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں ہی. یعنی اگر قاضی کسی کو کسی سزا کی کوئی سزا دیتا ہے تو 10 سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائے. ہاں جو اللہ نے حدود مقرر کی ہے اس میں 10 سے زیادہ کوڑے مارے جا سکتے ہیں. الفصل الثانی دوسری فصل. نبی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ. جب تم میں سے کوئی شخص دوسرے کو مارے تو چہرے کو نہ مارے, چہرے سے بچے. رواه ابو داؤد. پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ چہرہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا, اس وجہ سے چہرے پر نہ مارے. وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الرجل للرجل یا یہودی فضربوه 20. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کہے کہ اے یہودی تو اس کو 20 کوڑے مارو. واذا قال یا مخنث, اور جب کوئی شخص کسی کو کہے کہ اے ہجڑے, یہ مخنث, فضربوه 20 تو اس کو 20 کوڑے مارو. ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه, اور جو کسی محرم عورت سے زنا کے ارتکاب کرے تو اس کو مار ڈالو, جان سے قتل کر دو. رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب. وعن عمر حضرت عمر سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجدتم الرجل جب قد غل فی سبیل اللہ, فرمایا اگر تم کسی ایسے شخص کو پکڑو جس نے اللہ کی راہ میں خیانت کی ہو, یعنی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ چرا لیا ہو, تو فحرقوا متاعه واضربوه, تو اس کے مال و اسباب کو جلا ڈالو اور اس کی خوب پٹائی کرو. رواه الترمذی و ابو داؤد وقال الترمذی هذا حدیث غریب. امام ترمذی